یقین ایسا رکھو اللہ پر کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھیں، جسے ہم دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ اندھا یقین۔ سامنے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، چیزیں ایک دم الٹی ہو رہی ہے، جیسی تم نے سوچا تھا کچھ ویسا نہیں ہو رہا۔ لوگ کہہ رہے ہیں اب دعا کرنا چھوڑ دو، اب کچھ نہیں ہو سکتا، سب ختم ہو گیا۔ لیکن تم پھر بھی مسکرا کر ان لوگوں سے کہو مجھے میرے اللہ پر یقین ہے، وہ میری دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ اللہ واقف ہے تمہاری ہر چھوٹے سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی پریشانی سے، اسے معلوم ہے تمہارے دل و دماغ کی کیفیت، وہ واقف ہے تمہارے ہر دکھ درد سے اور ہر اس انسان سے جس نے تمہیں تکلیف دی، وہ گواہ ہے ہر اس تلخ لفظ کا جو تمہیں لوگوں سے سننے کو ملے، وہ گواہ ہے تمہارے ہر ایک آنسو کا جو تکلیف پہنچنے پر تمہاری آنکھوں سے نکلے۔ جن آنسوؤں کو تم بیکار سمجھتے ہو وہ اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے، وہ گواہ ہے تم پر آنے والی ہر اس آزمائش کا جو تمہیں اس کے قریب لے آئی، ہر اس دکھ بھرے سجدے کا جو تم نے اس کے سامنے کیا۔ اس نے سنی ہے تمہاری جب کوئی اور نہ تھا تمہیں سننے والا، اس نے دلاسا دیا ہے تمہیں جب کوئی اور نہ تھا تمہیں دلاسا دینے والا، اسی نے سمیٹا ہے تمہیں جب کوئی اور نہ تھا تمہیں سمیٹنے والا۔ اپنے اوپر آنے والی تکلیفوں کو تم تو بھول جاتے ہو، لیکن وہ نہیں بھولتا۔ خود کے ساتھ ہوئی زیادتیاں تم بھولتے ہو، لیکن اسے سب یاد رہتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے اور وہی بہتر انصاف کرنے والا ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ جو کوئی زخمی دل اور آنسوؤں سے بھیگی آنکھیں اس کے در پر لے کر جائے، وہ اس جھولی کو بھلا کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جن کا گواہ صرف اللہ جل جلالہ ہوتا ہے۔ اندر طوفان بھی ہو تو باہر سکون ہوتا ہے، کیونکہ انسان نہیں بلکہ اللہ قادر ہے دکھوں کو دور کر دینے پر۔ پھر کیوں آنسو کسی انسان کے آگے ضائع کیے جائے؟ اللہ کی بات اچھی لگنا، اللہ کے ذکر سے سکون ملنا، اللہ کی پسند میں ڈھلنے کا شوق رکھنا، اللہ سے باتیں کرنا دل کی پاکیزگی ہے، اور پاکیزہ دلوں میں اللہ بستا ہے۔ اے اللہ، ہم نہیں جانتے کہ کیسے مانگیں، پھر بھی ہم روز اس یقین کے ساتھ ہاتھ پھیلا کر تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعائیں قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے رب، ہماری ٹوٹی ہوئی دعاؤں اور ہماری حاجتوں کو پورا فرما۔ میرے پیارے اللہ، بیماریاں طویل نہ کیجیے، ہمارے دل مرجھانے لگتے ہیں۔ آزمائشیں طویل نہ کیجیے، ہمارے ایمان ڈگمگانے لگتے ہیں۔ اللہ، ہمارے اپنوں کی تکلیف دور کر دیجیے، ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔ میں جانتا ہوں آپ اپنے بندوں سے بہت محبت کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں، مگر اللہ ایسا غم نہ دیجیے کہ جس کی طوالت ہمارے دل کو مایوسی سے گھیر لے، کیونکہ ہم کمزور و ناتواں ہیں۔ آپ ہم پر رحم کر دیجیے، آپ سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ سورہ یوسف پڑھ کے لگتا ہے کہ سگے حسد کر سکتے ہیں، اپنے ہلاکت میں ڈال سکتے ہیں، غیر نجات دلا سکتے ہیں، پارسا پر تہمت لگائی جا سکتی ہے، بلا جرم قید ہو سکتی ہے، غیبی مدد سے برات مل سکتی ہے، ظلم سہ کر عظیم منصب مل سکتا ہے، تقوی سے عزت کا حصول ہو سکتا ہے، عزیز جدا ہو سکتا ہے اور ہجر کاٹا جا سکتا ہے، بچھڑا مل سکتا ہے اور ہر خواب پورا ہو سکتا ہے۔ قرآن کی اس سورے میں کیا کشش ہے، کتنی تسلی، کتنا سبق ہے، کیسی نصیحتیں اور کس قدر قوی امیدیں ہیں۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے وہ دروازے بھی کھول دیتا ہے جس کا نہ تمہیں گمان ہوتا ہے اور نہ ہی تم نے کبھی اس پر دستک دی ہوتی ہے، تو پھر وہ کیسے ان دروازوں کو نہیں کھولیں گے جن پر مسلسل تمہاری دعاؤں کی دستک ہو؟ تو بس صبر کرو اور انتظار کرو، کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دیتے ہیں۔ وہ اپنے بندے کو ناممکنات راستوں سے نکال کر ہی ممکنات راستوں کی طرف لاتے ہیں۔
ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔